لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام، ہم آپ کو پچھلے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کی روداد سفر سنا رہے تھے، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ آپ نے عمرہ ادا کر کے لوگوں کو حلال ہونے کا حکم کر دیا تھا، لیکن آپ چونکہ مقرن تھے اس لیے حلال نہیں ہوئے۔ چنانچہ آپ اپنے احرام ہی میں تھے اور آپ ایام حج کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ یوم الترویہ آ گیا، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن آیا۔ اس تاریخ کو آپ نے حج کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پکارا اور مینا جانے کا ارادہ کیا، لیکن اسی دوران ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھیں۔ پوچھا: عائشہ ما شأنک، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ میں حالت حیض میں ہوں اور میں ابھی تک طواف نہیں کر سکی، حالانکہ لوگ عمرہ کا طواف کر چکے ہیں، حلال ہو چکے ہیں اور اب حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے عائشہ، ان هذا امر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلی ثم احلی بالحج واصنعی ما يصنع الحاج الا ان لا غیر ان لا تطوفی بالبیت حتى تغتسلی۔ اے عائشہ، یہ تو ایک ایسی بات ہے جسے اللہ رب العالمین نے آدم کی تمام بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ حالت ہے کہ انہیں مہینے کے کچھ دن حالت نجاست میں گزارنے ہیں۔ تو دیکھو، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ غسل کر لو اور حج کے احرام کی نیت سے تلبیہ پکارو اور وہ تمام کام کرو جو ایک حاجی کرتا ہے۔ صرف تمہیں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنا ہے اور نماز نہیں پڑھنا، یہاں تک کہ تم غسل کر لینا، پاک ہو جانا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز فجر ادا فرمائی۔ ہر نماز آپ نے اپنے اپنے وقت پر پڑھی، البتہ 4 رکعت والی نمازوں کو آپ نے قصر ادا فرمایا، 2 رکعت کر کے پڑھی۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہرے، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، روشنی پھیل گئی، اور پھر آپ مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ وادی عورانہ کے اندر میرے لیے قبہ بنا کر رکھیں، خیمہ بنا کر رکھیں۔ چنانچہ آپ جاتے ہوئے عرفات میں داخل ہونے سے پہلے وادی عورانہ میں پہنچے اور وہاں آپ کے لیے جو قبہ اور خیمہ تیار تھا آپ وہیں پر اترے اور وہیں پر قیام فرمایا، یہاں تک کہ سورج کے زوال کا وقت ہو گیا، اور جب سورج پوری طرح زائل ہو گیا تو آپ عرفات میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں جا کر صحابہ کرام کو سب سے پہلے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری باتیں غور سے سنو کہ مجھے نہیں معلوم آئندہ سال اس مقام پر مجھ سے ملاقات تمہاری ہو سکے یا نہیں۔ میری بات سنو، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ دیکھو، تم میں سے ہر ایک کا خون، ہر ایک کا مال
دوسرے بھائی کے لیے قابل احترام ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آج کی تاریخ، آج کا دن یعنی 9 ذی الحجہ عرفات کی تاریخ، اور بالکل ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے یہ شہر قابل احترام ہے یعنی شہر مکہ، اور بالکل ایسے ہی کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، اور بالکل ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اس لیے کوئی کسی کا خون ناحق نہ بہائے، کوئی انسان کسی کا مال، کسی کی جائیداد پر ناحق قبضہ نہ جمائے، ناحق ظلم و زیادتی کے ساتھ اسے نہ ہڑپ لے، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، اور سن لو زمان جاہلیت کا رسم و رواج میرے قدموں تلے رونت دیا گیا ہے۔ سنو، زمان جاہلیت کا خون بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب زمان جاہلیت کی طرح خون خرابہ نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلا خون جسے میں معاف کر رہا ہوں وہ ربیہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور اسی طرح پرانا سود، زمان جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ بنو عبد المطلب کا سود ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اور ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ عورتوں کو تم نے اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے، تو سنو، تمہارا ان کے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں ناگوار ہے۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار بھی سکتے ہو، لیکن دیکھو بہت تیز نہ مارنا، ہلکی مار مارنا۔ اور ان کا حق تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم ان کو جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، بھلائی کے ساتھ، معروف کے طریقے پر۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اسی خطبے میں آگے فرمایا سنو، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تم سیدھے راستے پر قائم ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ صحابہ کرام نے یہ خطبہ سماعت فرمایا 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں۔ اللہ کے رسول نے اپنے خطبے کے اخیر میں کہا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کہ لوگو، صحابہ کرام، تم سے میری بابت بھی سوال کیا جائے گا، اللہ تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی تبلیغ کر دی، آپ نے دین کی تبلیغ کا پورا حق ادا کر دیا، ونصحت، اور امت کی خیر خواہی کے جو تقاضے تھے سب کو آپ نے پورا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور پھر اس انگلی کو لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہا، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا کہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کر دی، میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا۔ چنانچہ اس خطبے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں قرآن کی ایک آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نازل فرمائی، اور بشارت دے دی کہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت اسلام تمہارے اوپر مکمل فرما دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام ہی کو میں نے دین کے طور پر تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ نے تو دین کی تکمیل فرما دی اور بشارت دے دی کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے اپنی نعمت مکمل فرما دی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آخر کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ چنانچہ خطبہ ختم ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور اذان کے بعد ایک اقامت کے ذریعے اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، اور پھر جب دوسری اقامت حضرت بلال نے دی تو آپ نے عصر کی نماز قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ تشریف لے گئے وقوف کی جگہ پر، اور وہاں آپ نے وقوف کیا۔ بات ابھی باقی ہے لیکن وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ دیکھتے رہیے فضائل حج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے بعد حضرت بلال نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت کہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی۔ پھر حضرت بلال نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 2 رکعت قصر کے ساتھ پڑھائی، اور اس کے بعد آپ وقوف کی جگہ پر تشریف لے گئے جہاں پر آپ کو ٹھہرنا تھا، کیونکہ عرفات میں وقوف کرنا ایک بڑی عبادت ہے۔ چنانچہ آپ جبل الرحمت کے پاس وہاں گئے اور اپنی اونٹنی قصوہ کو آپ نے بٹھایا، اس کے پیٹ کو چٹانوں کی طرف کیا اور حبل مشاد جو ریتیلا تودا ہے اس طرف رخ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ مسلسل قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا، سورج کی زردی کم پڑنے لگی، اور ایک وقت آیا کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، یعنی سورج پوری طرح سے ڈوب گیا۔ اب آپ نے یہاں سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر اپنی اونٹنی قصوہ پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے بٹھایا اور آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ کے راستے میں آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے چلتے ہوئے صحابہ کرام کو وصیت کی، ایھا الناس السکینہ السکینہ، کہ لوگو دیکھو مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے تم شور و غوغا مت مچاؤ، خاموشی کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے چلو، سکون اور اطمینان کو لازم پکڑو، السکینۃ السکینہ۔ چنانچہ آپ مزدلفہ پہنچے اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع تاخیر کے ساتھ ادا کی۔ پہلی اقامت میں آپ نے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھائی، اور پھر دوسری اقامت کے ذریعے آپ نے عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے بیچ آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد آپ سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مزدلفہ میں سو کر کے رات گزارنا یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس لیے نمازوں کے بعد مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد سو جانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک سوئے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی۔ آپ نے نماز فجر پڑھائی اور نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے اور آپ اس مقام پر تشریف لے گئے جسے مشعر حرام کہا جاتا ہے، جہاں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو مسجد مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ تو آپ مزدلفہ کے اس مقام پر گئے اور آپ نے وہاں پر وقوف کیا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ روشنی پھیلنے لگی، اجالا ہونے لگا۔ تو آپ سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے، اور اس بار آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مینا کی طرف چل پڑے۔ مینا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک عورت آپ سے ملی اور اس نے سوال کرنا چاہا، چنانچہ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا، اور پھر آپ وادی محصر میں گئے، وہاں سے تیز گزرتے ہوئے آپ نے اس درمیانی راہ کو پکڑا جو راہ سیدھا جمرہ عقبہ اور جمرہ کبریٰ پر جا کر نکلتا تھا، اس راستے کو آپ نے اختیار کیا اور چلتے ہوئے آپ مینا میں جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اور اب مینا کے میدان میں 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا تھا۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رما جمرۃ العقبہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا کے اس راستے میں تلبیہ پکارتے رہے، آپ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکری ماری۔ چنانچہ جب آپ نے کنکری ماری تو تلبیہ کہنا بند کر دیا۔ حجاج کرام کو بھی چاہیے کہ جمرہ عقبہ کو 10 تاریخ کو جب وہ کنکریاں ماریں تو اس سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذبح تشریف لے گئے جہاں پر جانور ذبح کیے جانے تھے۔ چنانچہ آپ نے قربان گاہ جا کر اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ 63 اتنے اونٹوں کو آپ نے قربان کیا، اور باقی جو 37 اونٹ تھے حضرت علی کو کہا کہ حضرت علی اب باقی کو تم قربان کر ڈالو۔ چنانچہ حضرت علی نے باقی اونٹوں کو قربان کیا، نحر کیا، اور اس طرح سے کل 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ان قربانیوں میں
حضرت علی کو بھی شریک رکھا، اور اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ سے گوشت کا کچھ لوتھڑا لے کر آیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کرام گئے، ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کر لائے، اسے ہانڈی میں رکھا، پکایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تاکہ آپ طواف کر سکیں۔ اس طواف کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، جو 10ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے طواف افاضہ کیا اور پھر زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو بنو مطلب لوگوں کو ڈول کھینچ کھینچ کر پانی پلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، تم لوگوں کے لیے پانی کا ڈول کھینچو، پانی پلاؤ۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہیں پانی کھینچنے کے معاملے میں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا۔ اس کا مطلب یہ تھا، اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر کی کہ اے بنو مطلب، اگر صحابہ کرام مجھے پانی کھینچتا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی پل پڑیں گے کہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں، لائیے میں بھی پانی کھینچوں، لائیے میں بھی حاجیوں کو پانی پلاؤں۔ اور اس طرح تمہارا خاندان، اے بنو مطلب، جس کو یہ ذمہ داری ملی ہے، جس کو یہ بڑا شرف ملا ہے، سقایا کی ذمہ داری ملی ہے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کا یہ اہم اعزاز ملا ہے، یہ تم سے چھن جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ وہ آ کر کے پانی کھینچے اور حجاج کرام کو پلائے، ورنہ میں بھی آتا اور میں بھی پانی کھینچتا اور پلاتا۔ چنانچہ بنو مطلب نے آپ کو پانی کا ایک ڈول دیا جس سے آپ نے پیا، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ پھر مکہ سے مینا کو واپس آ گئے، اور مینا آ کر کے آپ نے 10 ذی الحجہ کو بھی صحابہ کرام کے درمیان ایک خطبہ دیا۔ ایک تفصیلی خطبہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے درس میں اس خطبے کا تفصیلی ذکر کروں گا۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایام تشریق میں آپ نے کیا کیا۔ ایام تشریق جو ذی الحجہ کے 11، 12 اور 13 تاریخ کے دن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں میں روزانہ زوال شمس کے بعد، یعنی آفتاب کے زائل ہونے کے بعد، جمرات کو کنکریاں مارتے تھے۔ سب سے پہلے آپ جمرہ اولا کو 7 کنکری مارتے تھے، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے۔ اسی طرح جمرہ وسطیٰ کو آپ جا کر کے مارتے تھے، بیچ والا جمرہ 7 کنکریاں، اور پھر قبلہ رخ ہو کر کے آپ کھڑے ہوتے اور اللہ سے دعا کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ جمرہ عقبہ کی طرف جاتے اور وہاں بھی آپ اس کو 7 کنکریاں مارتے۔ لیکن جمرہ عقبہ کے بعد آپ کوئی دعا نہیں کرتے، بلکہ وہاں سے آپ اپنے خیموں کی طرف پلٹ آتے اور وہاں آ کر قیام کرتے۔ ناظرین کرام، ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد جمرات کو جا کر کنکریاں مارتے تھے۔ اس طرح آپ مناسک حج بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو مناسک کی تعلیم بھی دے رہے تھے، کفر اور شرک کے نشانات کا صفایا بھی کر رہے تھے، اور اس طرح سے آپ نے وہاں رہتے ہوئے ایام تشریق کی راتیں گزاری۔ پھر 13 ذی الحجہ کو جمرات کو کنکری مارنے کے بعد آپ ظہر سے پہلے مینا سے مکہ کی طرف چلے، اور آپ نے جاتے ہوئے راستے میں وادی ابطح کے اندر جہاں خیف بنو کنانہ تھا وہاں پر ٹھہرے۔ آپ نے وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ البتہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ تھوڑی دیر سوئے، پھر سو کر اٹھنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اپنی اونٹنی پر، اور آپ نے جا کر وہاں طواف وداع کیا، اور اس طرح الوداعی طواف کرنے کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کا رخ مدینہ منورہ کی طرف کر دیا اور مدینہ منورہ کی راہ پر چل پڑے۔ اس لیے نہیں کہ وہاں جا کر آرام کریں، بلکہ اس لیے تاکہ اسلام کے لیے نئی جد و جہد کی ابتدا اور آغاز کریں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، جو ہمارے لیے قابل عمل اور ایک اچھا نمونہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اسی کے مطابق اپنے حج کو انجام دیں۔ دیکھیے، ایام تشریق کے دوران حجاج کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے خلاف کبھی نہ جانتے ہوئے یا کبھی غفلت کی وجہ سے بہت سے ایسے کام انجام دے دیتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جمرہ عقبہ کو 10 ذی الحجہ کے دن سورج نکلنے کے بعد کنکری مارنی ہے،
جبکہ ایام تشریق کے دوران یعنی 11, 12 اور 13 ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد کنکری مارنی ہے۔ بہت سارے حجاج غلطی میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ چلو ظہر سے پہلے ہی جا کر کنکری مار آتے ہیں اور زوال شمس کے پہلے ہی لوگ جا کر کنکریاں برسا دیتے ہیں، اور یہ کنکریاں پہلے جمرے کو، پھر بیچ والی کو، پھر جمرے عقبہ کو مارنا چاہیے بالترتیب، اور ایسا نہ ہو کہ یہ 7 کنکریاں آپ اٹھا کر ایک ہی بار میں پھینک دیں اور یہ سمجھیں کہ آپ نے جمرات کو کنکری مار دی، بلکہ 7 کنکری میں سے ہر کنکری کو آپ ایک ایک بار پھینکیں، اپنی انگلی میں لیں اور ماریں، اس طرح دوسری انگلی میں لیں اور آپ اسے پھینکیں۔ یہ سنت رسول ہے۔ اگر کسی نے ایک بار 7 کنکریاں اٹھا کر پھینک دیں تو یہ اس نے جمرہ کیا ہی نہیں، اب اس کو چاہیے کہ دوبارہ رمی جمرہ کرے، دوبارہ کنکری مارے، ورنہ اسے اس واجب کے ترک کرنے پر ایک قربانی دینی ہوگی، اسے فدیہ اور دم دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کی مکمل رودات جو یہاں پر ختم ہوتی ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خطبے دیے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، اور اس میں ہمارے لیے کیا درس و عبرت ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے فضائل حج۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والنعمة